بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور باران رحمت کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے۔ اب رمضان شریف کا مہینہ جو ختم ہونے کو ہے، تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہاں پر میں نے جو ہے بنائے تھے چکن ٹکا سموسے، جس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ ان کو بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں۔ اب تو دن اختتام کو ہیں، تو آپ ان کو بنائیں اور افطار کے ٹائم پر ان کو سرو کریں، اور عام روٹین میں بھی آپ بچوں کو بنا کر دے سکتی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے میں نے ایک برتن کے اندر حسب ضرورت 3 to 4 ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل لے لیا تھا۔ آئل میرا جیسے ہی گرم ہوگا تو اس کے اندر میں شامل کروں گی، میرے پاس ہے فریش لہسن ادرک، جس کو میں نے جو ہے موٹا موٹا سا چاپ کر لیا تھا۔ بہت زیادہ اس کو باریک نہیں میں نے اس کا پیسٹ بنایا، اس کو جو ہے میں نے تھوڑا دردرا سا ہی رہنے دیا ہے، اس سے جو ہے اس کی خوشبو بہت مزے کی آتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم ہلکا سا لہسن ادرک کے پیسٹ کو بھون لیں گے۔ بہت زیادہ ہم یہاں پر اس کو نہیں بھونیں گے، اس کا کلر بہت زیادہ چینج نہیں کریں گے، بلکہ ہلکا سا ہی اس کو بھونیں گے۔ اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں، میرے پاس کچھ چکن کی بوٹیاں تھیں، جن کو میں نے بالکل باریک پیسز میں کنورٹ کر لیا تھا۔ آپ اس میں جتنا چکن شامل کرنا چاہیں یہ آپ کی چوائس ہے۔ یہاں پر میں نے بون لیس چکن یوز کیا اور اس کو بالکل جو ہے باریک باریک چھوٹی چھوٹی سی کیوبز کر کے بوٹیاں کر لی تھی۔ یہاں پر جو ہے لہسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ میں چکن کو اچھے سے فرائی کر لوں گی، اور تب تک میں اس کو فرائی کروں گی جب تک کہ جو چکن کی سمیل ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی اور چکن کا کلر اچھے سے چینج نہیں ہو جاتا۔ تو یہاں پر آلموسٹ جو چکن کا کلر ہے وہ اچھے سے چینج ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر میں ایڈ کروں گی اسپائسز میں ہے یہاں پر میرے پاس میں نے جو ہے 1 ٹیبل سپون بھر کے لے لیا تھا تکا مسالہ، اور اس میں حسب ضرورت میں نے نمک ایڈ کیا ہے 1/2 ٹی اسپون، کیونکہ تکا مسالہ میں بھی نمک ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس میں زیادہ نمک ایڈ نہیں کیا۔ اس کے اندر ہم سرخ مرچ شامل کریں گے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر میں شامل کروں گی سوکھا دھنیا پاؤڈر ہے، اور اس کے بعد اس میں نے ڈالا ہے زیرہ پاؤڈر ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے تھوڑی سی ہلدی ہے میرے پاس۔ گھر میں جو بھی اسپائسز آپ کے پاس موجود ہوں آپ وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو خشک مسالہ جات تھے وہ یہی کچھ ہی تھے، ان کو جو ہے میں نے شامل کر لیا، اور اب میں چکن کے ساتھ ان کی اچھے سے بھنائی کر لوں گی۔ یہاں پر نمک اور مرچ کی کوانٹٹی کو آپ اپنی ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ نمک اور مرچ کی کوانٹٹی جو ہے تکا مسالہ میں بھی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ اگر ہم اس میں یہ اسپائسز ایڈ کریں گے تو یہاں پر ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر مسالوں کے ساتھ بھون لینے کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپون کے قریب میرے پاس ہے چلی ساس، 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں سویا ساس شامل کیا، اور اس میں 1 ٹیبل سپون ہی میں سرکہ شامل کروں گی۔ یہ ٹوٹلی آپشنل ہے، اگر آپ کو ان کا ٹیسٹ پسند ہے تو آپ اس میں شامل کریں، ادروائز آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے جو ہے مسالے کا ٹیسٹ وہ بہت مزے کا آتا ہے، جو ہماری فلنگ ہے وہ بہت ہی مزیدار سی بن کر ریڈی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کو اچھی طرح بھون لیں گے اور کور کر لوں گی، تاکہ جو چکن ہے وہ اچھے سے سافٹ ہو جائے۔ اگر اس پوائنٹ پر آپ کو میری ریسپی ذرا سی بھی پسند آ رہی ہو تو میری ریسپی کو لائک کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کا وزٹ ضرور کریں، بہت سی انٹرسٹنگ ویڈیوز جو ہیں وہ وہاں پر اویلیبل ہیں، اور بہت ہی مزے کی۔ تو یہاں پر چکن جو ہے اچھا خاصا ٹینڈر ہو گیا۔ اب یہاں پر جو ہے میں شامل کر رہی ہوں، میرے پاس تھوڑی سی گاجر ہے، تھوڑی سی شملہ مرچ ہے، اور تھوڑے سی اس میں پیاز ہیں۔ پہلے میں نے اس میں گاجر اور شملہ مرچ شامل کیے تاکہ میں ان کی اچھی سے بھنائی کر لوں۔ میں نے آپ کو جو بھی سبزیاں پسند ہوں آپ اس کے ساتھ شامل کر لیں، ادروائز آپ صرف اس میں چکن بھی رکھ سکتے ہیں۔ مجھے یہاں پر جو ہے سبزیاں پسند ہیں تو میں نے اس کے ساتھ ہی چکن میں شامل کر لی تھی، اس سے جو ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے۔ یہاں پر ہم سبزیوں کو بہت زیادہ نہیں بھونیں گے اور نہ ہی بہت زیادہ گلائیں گے، بلکہ ان کا جو کرنچ ہے اس کو رہنے دیں گے، اس سے جو ہے یہ بہت مزے کے اور ٹیسٹی لگتے ہیں۔ یہاں پر میرے پاس جو ہے 1 عدد لارج سائز کا آلو تھا، اس کو بھی میں نے کرش کر کے اس میں شامل کر لیا، تاکہ جو اس کی باؤنڈنگ ہے وہ اچھے سے بن کر ریڈی۔ اور لاسٹ میں جو ہے میں نے اس کے اندر شامل کر لیا ہے ایک پیاز کو میں نے بالکل باریک چاپ کر لیا تھا۔ اس کے اندر اب میں شامل کر رہی ہوں سبز دھنیا ہے میرے پاس، اور اگر آپ کے پاس سبز مرچ ہے تو وہ بھی آپ اس میں کٹ کر کے شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے فلیم کو بالکل ہم آف کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے مکسچر کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر میں اچھے سے مکسچر کو مکس کر لوں گی، اور اس کے بعد مکسچر کو ہم ایک برتن میں نکال لیں گے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے۔ مکسچر یہاں پر میرا بن کر ریڈی ہے اور آلموسٹ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔
تو اب یہاں پر جو ہے میں اس کے سموسے بنا لوں گی۔ سموسوں کی فلنگ ہر کسی کو آتی ہے اور فولڈنگ کا طریقہ ہر کسی کو آتا ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتا تو کچھ اس طریقے سے جو ہے ہم سموسوں کی فولڈنگ کر لیں گے۔ آپ احتیاط کے ساتھ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ بنانے کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں میں نے کچھ کوانٹٹی چمچ کی مدد سے جو ہے لے لی ہے۔ یہاں پر میں نے بازار سے پٹیاں لی ہیں اور دوسری طرف جو ہے میں نے ایک میدے کا گھول بنا کر ریڈی کر لیا تھا۔ اس میں نے 3 to 4 ٹیبل سپون میدا لیا تھا، اس میں جو ہے میں نے حسب ضرورت پانی شامل کیا تھا اور اس کے بعد اس کا اچھا سا گھول تیار کر لیا تھا۔ اس کی کنسسٹنسی ایسی لینی ہے کہ یہ پٹیوں پر ایزیلی لگ جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ چپک جائے۔ تو یہاں پر دیکھیں پہلے میں نے ایک کارنر سے پکڑ کے اس کو اس طریقے سے فولڈ کر لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس کو اس طرح سے فلپ کر دیا تھا۔ اگین میں اس کو ایسے فلپ کر لوں گی، آپ اس کو دیکھتے جائیں، آپ کو انشاءاللہ اس کے بنانے کا طریقہ سمجھ آ جائے گا اور یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں۔ تمام سموسوں کو جو ہے ہم اسی طرح ہی بنا کر ریڈی کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں مزیدار سا جو ہمارا ایک سموسہ ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی اس کا طریقہ سمجھ نہیں آیا تو اگین میں آپ کے سامنے جو ہے اس کو بناؤں گی اور آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس طریقے سے ہم ایک ایک بنا کے اس کو فریزر میں فریز کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو تقریباً 15 سے 20 دن کے لیے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں، یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر تو رمضان شریف کا اینڈ ہے تو یہاں پر میں اس کو انسٹنٹ ہی فرائی کر لوں گی، اس کو فریز ہم نہیں کریں گے اتنا زیادہ، لیکن اگر آپ اس کو پھر بھی فریز کرنا چاہیں تو آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اگین میں نے کچھ کوانٹٹی جو ہے مکسچر کی لے لی تھی فلنگ کی، جو میں اس کے اندر ڈالوں گی۔ اگین میں اس کو ایک کارنر سے پکڑ کر فولڈ کروں گی۔ جب ہم اس کو اس طریقے سے فولڈ کریں گے تو یہ ایزیلی جو ہے دوسری طرف ہم اس کو فلپ کر لیں گے اور جب ہمارا گھول لگا ہوا اس کے ساتھ یہ آسانی سے چپک جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ہمیں فولڈنگ میں بالکل آسانی ہوگی۔ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کی جو ہے فولڈنگ اگین ریڈی کر لی ہے۔ لاسٹ میں جو بچ جائے گا اس کو اس طرح اس کے اوپر فلپ کر کے اور اس کو بقایا کارنر کو ٹرن کر دیں گے اور اچھی سی جو ہے سموسے کی شیپ دے دیں گے۔ تو اس طرح جو باقی کے تمام ہیں ان کو بھی ہم بنا کر ریڈی کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں میرے پاس اتنی کوانٹٹی میں سموسے بن کر ریڈی ہوئے تھے، اس میں سے جو کچھ ہیں وہ میں ابھی فرائی کر لوں گی اور کچھ جو ہیں ان کو میں رکھ دوں گی تاکہ ہم کل کے افطار میں ان کو ریڈی کر سکیں۔ فرائی کا طریقہ ہر کسی کو آتا ہے، تو یہاں پر میں نے رول بھی پہلے بنا کر ریڈی کیے ہوئے تھے، تو رول بھی میں اس کے ساتھ ہی فرائی کر لوں گی اور جو ہمارے سموسے ہیں ان کو بھی میں اسی کے ساتھ ہی فرائی کر لوں گی۔ تو افطار کا ٹائم قریب تھا، جلدی جلدی سے میں نے جو ہے اپنے سموسے ریڈی کر لیے تھے اور ایک ساتھ ہی ان سب کو فرائی کر لیا تھا۔ جب ایک سائڈ ان کی اچھی سی کوک ہو جائے گی تو ہم اس کی سائڈ کو فلپ کر لیں گے۔ بہت زیادہ ہائی فلیم پر ہم ان کو کوک نہیں کریں گے، کیونکہ ہائی فلیم پر کوک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا کلر جلدی چینج ہو جاتا ہے اور یہ اندر تک اچھے سے کوک نہیں ہوتے، ان کی جو اندر کی لیئرز ہیں وہ کچی رہ جاتی ہیں۔ اس لیے جو ہے میڈیم فلیم پر ان کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے اور ان کی سائڈیں چینج کرتے جائیں گے جب تک کہ اچھا سا کلر نہیں آ جاتا جو کلر آپ کو ریکوائر ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ مزیدار سے گولڈن کلر کے بن کر ریڈی ہو گئے ہیں اور احتیاط کے ساتھ جو ہے ہم ان کو نکال لیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے دیکھیں میرے سموسے اور رول بن کر ریڈی ہیں، ان کو میں الگ برتن پر لگا لوں گی اور اینڈ پر جو ہے میں نے چھوٹا سا کلپ اپنے دسترخوان کا شیئر کیا ہے کہ اس طریقے سے میں نے جو ہے جھٹپٹ سے بنا لیے تھے اور اپنا دسترخوان جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لیا تھا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے میرے بن کر ریڈی ہو چکے تھے اور افطار کا ٹائم ہو چکا تھا، تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔